بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواب سے بیدار ہوئے تو روضہ اقدس پر حاضری دی اور پھر اپنے احباب کے ہمراہ بغداد کی طرف چل پڑے تاکہ اس کامیابی سے مرشد پاک کو باخبر کر سکیں اور ان سے اجازت لے کر ہندوستان کا قصد کریں۔ اجمیر کے کفرستان میں راجہ پرتھوی راج کے محل میں بہت سے نجومی سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر تشویش اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کئی ایک کے ماتھے پسینے سے تر ہو رہے تھے۔ وہ بڑی دیر سے ستاروں کا حساب لگانے میں مصروف تھے۔ ایک ذائچہ بناتے، اسے غور سے دیکھتے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ آنکھوں میں کچھ باتیں ہوتی اور اثر نو ذائچہ بنانے لگتے کہ شاید ستاروں کی چال سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ہر مرتبہ ایک ہی جواب آ رہا تھا، اور وہ جواب ایسا نہیں تھا کہ راجہ کی ماں کو بتایا جا سکتا، جو ان پنڈتوں کے چہروں کی لکیروں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کس بات پر پریشان ہو رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں ستارے؟ راج ماتا نے تنگ آ کر پوچھا۔ رانی اماں، خبر اچھی نہیں ہے۔ ابھی روشنی ہے مگر جلد ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ ایک نجومی نے ہمت کر کے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس اندھیرے کی بات کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کی حکومت دہلی سے پٹیالہ تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی قسمت میں اندھیرا کیسا؟ رانی اماں، ستارے تو یہی کہتے ہیں۔ صاف صاف بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں ستارے؟ ایک شخص غیر دیش سے آئے گا اور آپ کے سپوت پرتھوی راج کی سلطنت برباد کر دے گا۔ میں تم سب کو ہاتھی کے پاؤں تلے ڈلوا دوں گی۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ کس میں ہمت ہے جو پرتھوی راج کو نیچا دکھائے؟ رانی اماں غصے سے تن کر کھڑی ہو گئی۔ تمام نجومی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آخر ایک نے ہمت کر کے کہا، ستارے تو یہی کہتے ہیں، کئی مرتبہ حساب لگا کر دیکھ لیا۔ آنے والا کوئی بادشاہ ہے؟ رانی ماں کی آواز میں شکست نمایاں تھی۔ نہیں، وہ کوئی درویش ہوگا جس کے ساتھ چند لوگ اور بھی ہوں گے۔ حساب کتاب لگا کر اس کے بارے میں مجھے کچھ اور بتاؤ۔ ہم پہلے ہی سب حساب کتاب لگا چکے ہیں۔ اس کے حلیے کے بارے میں جانکاری ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، شانے چوڑے ہوں گے، آنکھوں میں چمک ہوگی، ہونٹوں پر مسکان، قد لمبا ہوگا، بہت دبلا پتلا ہوگا۔ کیا اس بلا کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی ابھائے ہے؟ ہم پوجا پاٹ کر لیں گے، پر نہ تو راجہ کے بھاگوں میں یہی لکھا ہے۔ کل کو ستارے اپنا گھر بدل لیں تو الگ بات ہے۔ اس کے بعد پوچھنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ نجومی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور راج ماں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ نجومی اگر ٹھیک کہتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ پرتھوی کے اس دشمن سے کیسے نجات پائی جائے؟ پرتھوی راج اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ اکیلی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بیٹے کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ انتظار طول پکڑ گیا تو اسے ہول اٹھنے لگے، کہیں اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا دشمن یہاں نہ پہنچ جائے۔ ایک ایک دن کا گزرنا دو بھر ہو گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ بیٹے کی محبت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کی فکر میں گھلتی رہے۔ ایک دن راج محل میں شور مچا۔ پرتھوی راج سفر سے واپس آ گیا تھا۔ رانی اماں نے فوراً اسے پیغام بھجوایا اور وہ دوڑا دوڑا چلا آیا۔ ابھی سفر کے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے کہ ماں کے سامنے پہنچ گیا۔ ماں کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ ماں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟
بڑی منحوس خبر ہے بیٹا، ماں نے کہا، اور پھر نجومیہ نے جو پیش گوئیاں کی تھیں پرتھوی راج کو تفصیل سے بتا دیں۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ بھی فکر مند ہو گیا، لیکن اپنی گھبراہٹ رانی ماں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اضطراب کو چھپاتے ہوئے ماں کو تسلی دی، ماں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں سب انتظام کر لوں گا۔ راجہ کئی دنوں تک اس مصیبت سے نپٹنے کی ترکیبیں سوچتا رہا، دربار کے عقل مندوں سے مشورے کرتا رہا۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ نجومیوں کے بتائے حلیے کے مطابق تصویر بنائی جائے اور اسے مختلف شہروں میں چسپاں کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق اس حلیے کی تصویریں جگہ جگہ لگا دی گئیں۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ یہ شخص ہندو دھرم کا دشمن ہے، لہٰذا اس شکل کا آدمی سفر کرتا ہوا پایا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ کام اس نے صرف شہریوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ مختلف قصبات میں اپنے ملازم بھی متعین کر دیے جو ادھر ادھر گھوم پھر کر اس حلیے کے آدمی کو تلاش کرنے لگے۔ تمام انتظامات حسب منشا ہو گئے تھے۔ راجہ مطمئن بھی ہو گیا تھا، لیکن ایک پھانس تھی جو اٹکی ہوئی تھی۔ اطمینان کے باوجود وہ بے چین رہنے لگا۔ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تو نجومیوں کو بلا لیتا۔ نجومی ہر مرتبہ وہی جواب دیتے۔ راجہ کے سپاہی نگر نگر، مسجدوں اور خانقاہوں میں اس مسلمان مسافر کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اس جلد بازی پر حیران ہو رہے تھے۔ ایسی عجلت ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، لیکن اب کچھ بات ہی ایسی تھی۔ وہ جلد از جلد مرشد پاک کی خدمت میں پہنچ کر یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین ہو گئے تھے۔ قدموں نے بغداد کی زمین پکڑی، انہوں نے ساتھیوں کو خیر باد کہا اور خود حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ قدم بوسی کے بعد مرشد پاک کو اس خواب سے آگاہ کیا جو انہوں نے مدینہ منورہ میں ملاحظہ کیا تھا۔ مرشد پاک نے سماعت فرمایا تو خوش ہوئے۔ ان الطاف و عنایات کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ مرشد پاک نے قدر سکوت کے بعد فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت موجود تھے، حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سینے سے لگایا، بے شمار انعامات سے نوازا اور بیعت و خلافت سے مشرف کیا۔ یہی ان کی زکوٰۃ تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اکثر گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اب خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنے بہت سے کام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیے۔ اگر کوئی حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی درخواست کرتا تو خندہ با لب ارشاد فرماتے، معین الدین کے پاس جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ مریدین میں اضافہ ہو جائے اور ہندوستان جانے سے پہلے ان کا اعتماد بحال ہو جائے۔ اس اجازت کا ملنا تھا کہ لوگ دور و نزدیک سے حاضر خدمت ہونے لگے اور دست حق پرست پر بیعت کرنے لگے۔ عام لوگ بھی دستگیری اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ بغداد میں ہر طرف ان کی جلالت و عظمت کے چرچے ہونے لگے۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض مریدوں اور پیر بھائیوں کے ساتھ کسی جگہ تشریف فرما تھے اور ذکر انبیاء علیہ السلام کا ہو رہا تھا کہ 12-14 سال کا ایک لڑکا ہاتھ میں پیالہ لے کر ادھر سے گزرا۔ سب بزرگوں کی نظر اس پر پڑی۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ لڑکا جب تک دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا اللہ اسے دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ لڑکا شمس الدین التمش تھا جو واقعی دہلی کا بادشاہ بنا۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے جن کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی یا اس کی قسمت تھی جسے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ لیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اجمیر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد یہاں کے مریدین و معتقدین کی تربیت ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مجالس کا انعقاد کیا۔ وقتاً فوقتاً تربیتی مجالس منعقد ہونے لگی۔
جن میں مختلف موضوعات پر آپ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرماتے۔ اس قسم کی 11 مجالس منعقد ہوئی تھیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف روانہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ تو خیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے جدا ہوتے ہی نہیں تھے، انہیں تو شرف ہم رقابی سے مشرف ہونا ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی مریدوں نے اذن ہم رقابی طلب کیا، آخر ان پاکیزہ نفوس کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ چھوٹا سا کارواں چلنے لگا تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ تبرکات حضرت خواجہ بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر تھے۔ میر کارواں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف سامان سروں اور کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسی وقت حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ معین الدین، ہم تمہیں الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں، شاید پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ان الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ پورا ماحول سوگوار ہو گیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ ہوں۔ برسوں کا ساتھ چھوٹ رہا تھا، یقین تھا کہ اب ملاقات نہ ہوگی، اب واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ بقول شاعر، گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ الوداع کہنے کے لیے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سب خاموش سر جھکائے چل رہے تھے۔ جب قافلہ اس راستے پر پہنچا جو سبزوار کی طرف جاتا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ مڑ مڑ کر مرشد پاک کو دیکھتے رہے اور پھر سبزوار کی طرف چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیو، اس عظیم المرتبت شخصیت نے جب ہندوستان میں قدم رکھا تو واقعات نے کون کون سا رخ اختیار کیا، انشاءاللہ یہ آنے والی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔